بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا صلوات۔ آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پہلا فضائل کا جملہ عزت حسین پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن شمر لین یزید لین کے قریب آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ یزید کیا پریشانی ہے تجھے، کس بات پہ اتنا پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ تو شمر نے جب یزید سے کہا پریشان کیوں ہے، کیا کچھ تیرے پاس نہیں ہے؟ دیکھ تیر تیرے پاس ہیں، تلوار تیرے پاس ہیں، نیزے تیرے پاس ہیں، گھوڑے تیرے پاس ہیں، مفتی تیرے پاس ہے، فتویٰ لکھنے والے تیرے پاس ہے، فتویٰ کھڑنے والے تیرے پاس ہے، فوجیں تیرے پاس ہے، لشکر تیرے پاس ہے، جاہو جلال ہر چیز تیرے پاس ہے۔ یزید پھر پریشان ہوتا ہے۔ یزید کہتا ہے شمر میں مانتا ہوں تیر میرے پاس ہے، تلوار میرے پاس ہے۔ فضائل کا پہلا جملہ آنے لگا ہے، تیر میرے پاس ہے، تلوار میرے پاس ہے، نیزے میرے پاس ہے، مفتی میرے پاس ہے، فتویٰ لکھنے والے میرے پاس ہے، فتویٰ بیچنے والے میرے پاس ہے، غیرت بیچنے والے میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، لیکن پریشان صرف اس بات پہ ہوا ہوں کہ میں کرسی پر بھی بیٹھ کر لونڈی کا بیٹا کہلاتا ہوں، حسین مٹی پر بھی بیٹھے تو بیٹا زہرا کا۔ کہتا پریشان صرف اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ میں کرسی پر بھی بیٹھ کر لونڈی کا بیٹا کہلاتا ہوں، حسین مٹی پر بھی بیٹھے تو بیٹا زہرا کا ہے۔ میرے بادشاہ امیر المؤمنین نے جب کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں فضائل کے ایک دو جملے پڑھ کے پھر آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ میرے بادشاہ امیر المؤمنین نے جب کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آتے گئے کسی نے دعویٰ نہ کیا۔ کیا کہنے میرے بادشاہ امیر المؤمنین آپ کے؟ علی نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اتنے میں ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، توجہ عزیزان گرامی قدر کیجئے گا، منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا علی آپ کیا جانتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں آسمان میں کیا ہے علی جانتا ہے، زمینوں میں کیا ہے علی جانتا ہے، زمینوں میں کتنے رنگ ہیں علی جانتا ہے، ان کی کیا کیا سرحد ہے علی جانتا ہے، زمینوں میں کتنے پتھر ہے علی جانتا ہے، ان میں کیا کیا نباتات ہے علی جانتا ہے، کیا کیا جمادات ہے علی جانتا ہے۔ علی فرماتے ہیں سمندروں میں کیا ہے علی جانتا ہے، ان کے اندر مچھلیاں کیا ہے علی جانتا ہے، ان کے رنگ کیا ہے علی جانتا ہے، ان کی غذا کیا ہے علی جانتا ہے، ان کی غذا کیا ہے علی جانتا ہے، ان کے نام کیا ہے علی جانتا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں سمندر کے پانی کے قطرے کتنے ہیں علی جانتا ہے، ان میں رنگ کتنے ہیں علی جانتا ہے۔ اور علی فرما رہے تھے پتھروں کی گہرائی میں کیا ہے علی جانتا ہے، جو وہاں کے پیڑے ہیں انہیں کیا ہے علی جانتا ہے، وہ جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہیں وہ کیا ہے علی جانتا ہے، ان کے رنگ کیا ہے علی جانتا ہے، ان کی نسل کیا ہے علی جانتا ہے، ان کی رگیں کتنی ہیں علی جانتا ہے، ان کے نام کیا ہے علی جانتا ہے، ان کی غذا کیا ہے علی جانتا ہے۔ اور پھر علی مسکرا کے کہتے تھے منافق تو پوچھنا چاہتا ہے علی کیا جانتا ہے؟ پہلے آسمان میں کیا ہے علی جانتا ہے، دوسرے میں کیا ہے علی جانتا ہے، تیسرے میں کیا ہے علی جانتا ہے، چوتھے میں کیا ہے علی جانتا ہے، پانچویں میں کیا ہے علی جانتا ہے، چھٹے میں کیا ہے علی جانتا ہے، ساتویں میں کیا ہے علی جانتا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں جبرائیل کیا کہتا ہے علی جانتا ہے، میکائیل کیا کہتا ہے علی جانتا ہے، دردائیل کیا کہتا ہے علی جانتا ہے، اسرافیل کیا کہتا ہے علی جانتا ہے۔ اور علی فرماتے تھے جب حجابات کے پردے ہٹے پھر اس کے بعد جیسے ہی ساتوں آسمانوں کے بعد حجابات کے پردے شروع ہو گئے، پہلے حجاب میں کیا ہے علی جانتا ہے، دوسرے میں کیا ہے علی جانتا ہے، تیسرے میں کیا ہے علی جانتا ہے، چوتھے میں کیا ہے علی جانتا ہے، پانچویں میں کیا ہے علی جانتا ہے، چھٹے میں کیا ہے علی جانتا ہے۔ جس حجاب کا نام حجاب رحمان ہے اس میں کیا ہے علی جانتا ہے، حجاب رحمیت میں کیا ہے علی سدرہ میں کیا ہے علی جانتا ہے، لوح میں کیا ہے علی جانتا ہے، قلم میں کیا ہے علی جانتا ہے، کرسی میں کیا ہے علی جانتا ہے، عرش میں کیا ہے علی جانتا ہے۔ اس نے کہا علی اور علی اور علی اور علی فرماتے تو کون ہے علی جانتا ہے، کس کا ہے علی جانتا ہے، تیرا باپ کون ہے علی جانتا ہے، تمہارا باپ کون ہے علی جانتا ہے۔ جب اتنا جملہ کہا اس بندے نے کہا یا علی پھر آپ جو اتنی جلدی سے بتا دیتے ہیں ہر چیز، بتائیں یہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا ہے؟ کائنات کے علی نے مسکرا کے کہا ھذا صفت العلم وھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے اندر صفت ہے علم،
یہ کائنات کے نبی کی لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ جو علی بول رہا ہے، یہ علی کو جو علم ملا ہے یہ کائنات کے نبی کی زبان چوسنے سے ملا ہے۔ کسی کو یہ شرف ہوا ہی نہیں کہ وہ کائنات کے رسول کی زبان چوسے۔ یہ علی کے پاس جو علم ہے، یہ علی نے کائنات کے نبی کی زبان چوسنے کا اثر ہے۔ اتنے میں اس نے کہا اچھا میں سمجھا تھا شاید اللہ نے آپ کو آپ کی ولایت کی وجہ سے دیا تھا، لیکن یہ تو آپ عبداللہ کے بیٹے محمد کا دیا ہوا علم ہے جس کے ذریعے تو بول رہا ہے۔ ابھی اتنا جملہ کہنا ہی تھا، علی نے کہا اس کو خاموش، فخرج، نکل جا، ابھی لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں۔ ابھی صرف لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں ہے۔ لہو بولے گا جب 12واں آئے گا۔ سامعین گرامی قدر، موالیان ولی حق، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میرا حبیب ذکر کر اپنے رب کے اسم کا، اور ہر چیز سے کٹ کے بس اسی کا ہو جا جو تیرے رب کا اسم ہے۔ توجہ، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک بڑے پیار محبت کے ساتھ کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، ایک لمحہ ایک حرف ضائع کیے بغیر بڑے پیار محبت سے قرآن سے پڑھتا ہوں۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ دائیں بائیں کی گفتگو میرے سے ہوتی نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن ہی بتایا جائے اور قرآن سے ہی فضائل آل محمد سنائے جائیں۔ توجہ عزیزان گرامی قدر کیجیے گا۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن جچتا ہی آل محمد کے ساتھ ہے، قرآن سجدہ ہی آل محمد کے ساتھ ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، قرآن میں بسم اللہ ہے تو علی با کا نقطہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے تو علی لباء الحمد ہے، قرآن میں ھدی للمتقین ہے تو علی امام المتقین ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ رحمان ہے تو علی مصطفیٰ کی جان ہے، قرآن میں سورہ مؤمنون ہے تو علی امیر المؤمنین ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، قرآن جید ہے علی سید ہے، قرآن سوال ہے علی جواب ہے، قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا ہے، قرآن دعویٰ ہے علی دلیل ہے۔ جو قرآن کو کتاب اللہ نہ مانے اس پر بھی لعنت ہے، جو علی کو ولی اللہ نہ مانے اس پر بھی لعنت۔ تو سامعین گرامی قدر، قرآن جچتا ہی آل محمد کے ساتھ ہے، قرآن سجدہ ہی آل محمد کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو میرے کائنات کے نبی نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ لو بھائی اسی قرآن سے پھر میں نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میرا حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، رب کا نہیں۔ یا علی یا علی یا علی، تھوڑے بولے لیکن بولے صحیح۔ دیکھیں میں قرآن سے پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے پہلے کہا میں دائیں بائیں کی گفتگو نہیں کرتا۔ میرا حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، اسم کا، رب کا نہیں، اور ہر چیز سے کٹ کر بس اسی کا ہو جا جو تیرے رب کا اسم ہے۔ بندوں کو ابھی اسم سمجھ میں نہیں آیا، کچھ وہاں بھی تھے جنہیں اسم سمجھ میں نہیں آیا۔ علی مولا مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے نقطہ بائے بسم اللہ کے فضائل پڑھ کے کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نقطہ تحت البائے، انا اولو، انا آخرو، انا ظاہرو، انا باطنو، انا لوہے وانا القلم وانا العرش وانا الکرسی وانا الاقطار السماوات السبع وانا الارضین الاقطار السبع، انا علی و علی و علی، انا ذات و زوات
दब्बाबात वज़्ज़बा अना वल्लाहु ऐनुल्लाह अना वल्लाहु जंबुल्लाह अना वल्लाहु रासुल्लाह अना वल्लाहु कुदरतुल्लाह अना वल्लाहु वजहुल्लाह अना वल्लाहु मशीयतुल्लाह अना वल्लाहु नफ्सुल्लाह अना वल्लाहु रासुल्लाह अना वल्लाहु ऐनुल्लाह अना इस्मुल्लाहिल आज़म। अली दुनिया को कह रहे थे अव्वल भी मैं हूँ, आखिर भी मैं हूँ, जाहिर भी मैं हूँ, बातिन भी मैं हूँ, लौह भी मैं हूँ, कलम भी मैं हूँ, अर्श भी मैं हूँ, कुर्सी भी मैं हूँ, जमीन और आसमान की साते किताबें मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। और अली अपनी ही जात में जात है, और अली ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह भी मैं हूँ, ऐनुल्लाह भी मैं हूँ, रासुल्लाह भी मैं हूँ, नफ्सुल्लाह भी मैं हूँ, मशीयतुल्लाह भी मैं हूँ, कुदरतुल्लाह भी मैं हूँ। और अली फरमा रहे थे अल्लाह का सबसे बड़ा इसम मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। या अली या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी। अल्लाह का सबसे बड़ा इसम मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। मेरा हबीब अपने रब के इसम का जिक्र कर। और अली फिर पढ़ के कहते अना जिक्रुल्लाहिल अकबर, अल्लाह का जिक्र अकबर भी मैं हूँ। अली फरमाते अना इस्मुल्लाहिल आज़म अना जिक्रुल्लाहिल अकबर, मैं ही इसमें आज़म हूँ, मैं ही जिक्र अकबर हूँ। जिक्र अकबर भी अली, इसमें आज़म भी अली, जिक्र अकबर भी अली, इसमें आज़म भी अली। अब पता चला अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है। मेरा मुस्तफ़ा हर वक्त अली अली कर, हर वक्त जिंदाबाद। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला। मेरा हबीब हर वक्त अली अली कर, और हर चीज से कट के बस उसी का हो जा जो तेरे रब का इस्म है। आप चुप कर गए हैं, फिर पता नहीं खुदा ने क्यों कहा था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अली या अली या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए अल्लाह खुद इसम है, रहमान भी इसम है, रहीम भी इसम है। फिर उसने ये क्यों कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के इसम के साथ जो रहमान भी है, रहीम भी है, अल्लाह के इसम के साथ जो रहमान भी है, रहीम भी है। ये बिस्मिल्लाह में आखिर कौन सा राज था कि उसे कहना पड़ गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी भी बिस्मिल्लाह का राज न खुलता अगर अली ये न कहता कि मैं बिस्मिल्लाह का नुक्ता हूँ। आप चुप कर गए हैं। कुरान खोल के बाकियात कुरान गुजारने के लिए नहीं होते। तेरी मेरी इश्क के लिए झोलियाँ फैला लेना, खैरात मालिक से मांग लेना। जब यूसुफ नबी को खरीदा जा रहा था, अजीज मिस्र ने कहा जितने खजाने हो सकते हैं खजानों के बोरियों के मुंह खोल दिए जाए, आज मैं अजीज यूसुफ को खरीदना चाहता हूँ। जैसे ही अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ को खरीदना चाहा, जब खरीदने की बारी आई, बड़ी बड़ी बोरियां इकट्ठी होके एक पलड़े में थी, लेकिन हजरत यूसुफ का पलड़ा उठ नहीं रहा था। एक में खजाने के बोरियों के मुंह खुल गए थे, खजाने भर रहे थे, लेकिन हजरत यूसुफ का पलड़ा उठ नहीं रहा था। हजरत यूसुफ का पलड़ा उठ नहीं रहा था। एक फिक्रा कहूंगा, इशारा करके मैं चला जाऊंगा। जिसे बात वसूल हो गई उसे मिंबर की बुलंदी पे हैदर अली का सलाम हो जाएगा। जैसे ही ये बोरियां इकट्ठी हो गई, लेकिन यूसुफ का पलड़ा उठ नहीं रहा। हजरत यूसुफ का पलड़ा उठ नहीं रहा। हजरत यूसुफ मुस्कुरा के कहते हैं आज तो पूरी कायनात भी रख दे, मैं तुझसे तुलने वाला नहीं हूँ। आज तो पूरी कायनात भी रख दे, मैं तुझसे तुलने वाला नहीं हूँ। इतना जुमला कहना था। हजरत यूसुफ मुस्कुराए। अजीज मिस्र कहता खरीदना मैं चाहता हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। हजरत यूसुफ ने कहा एक तरीका मेरे पास है, उस तरीके को तू आजमा, मुझे फिर तू मुझे अपने पास रख ले। इतना जुमला कहना था। उसने कहा कौन सा कौन सा कौन सा? भाई अब सर उठाना, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक। हैदर मिंबर की बुलंदी पे जुमला कहने लगा है। उसने कहा कौन सा? हजरत यूसुफ ने कहा लाओ कागज कलम लेके आ, जा कागज कलम लेके आ, जा कागज कलम लेके आ। जल्दी से भागा। अजीज मिस्र था, बगैरत नहीं था, उसे पता था नबी कागज कलम मांगे तो देते हैं, नबी कागज कलम मांगे तो देते हैं। ये जल्दी से गया, इसने कागज लाया,
اس نے قلم لایا، حضرت یوسف نے لکھا بسم اللہ، پرچی بند کی، کہا اب یہ ایک پلڑے میں رکھ، جیسے ہی پلڑے میں رکھی، پلڑا جیسے ہی رکھا، ادھر حضرت یوسف کا پلڑا اٹھ گیا، یہ بسم اللہ والا پلڑا جھک گیا، عزیز مصر بھاگتا ہوا آیا، اس نے فوراً پرچی کو کھولا، لکھا بسم اللہ، دیکھ کے کہتا اے یوسف بسم اللہ میں تل گیا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا بسم اللہ میں نہیں، بسم اللہ کے نقطے میں تل گیا۔ بسم اللہ میں نہیں، بسم اللہ کے نقطے میں ہی تل گیا۔ فرمایا انا اسم اللہ العظم، میں ہی تو اللہ کا اسم اعظم ہوں، انا ذکر اللہ الاکبر، اور اللہ کا ذکر اکبر بھی میں ہوں۔ اگر آپ کا موڈ خراب نہیں، پڑھوں قرآن کی اگلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ میرا حبیب اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر، پہلے کہا ذکر کر۔ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی، میرا حبیب اپنے رب کے اسم کی تسبیح کر۔ اور پھر 14ویں اور 15ویں آیت میں کہہ رہا ہے سورہ اعلیٰ کی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، میرا حبیب تزکیہ نفس کر کے وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر کر اسم کا، پھر نماز پڑھ۔ اس کا مطلب کوئی تو ایسا اسم ہے جس کا ذکر پہلے کرنا ہے، نماز بعد میں پڑھنی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج میں آپ کو فضائل امیر المؤمنین سنانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم ہے علی، ذکر ہے علی۔ دیکھیں میں ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں نہیں گیا، جسے اعتراض ہو وہ بندہ سوال کر سکتا ہے، سوال شک کی بنیاد پہ نہ ہو، یقین کی منزل پہ ہو۔ کہا کہ ذکر بھی علی ہے، اسم بھی علی ہے، اور کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اس ذکر کا اسم کیا، ذکر بھی علی، یا علی یا علی یا علی، بیدار بیٹھنا، فضائل آ رہے ہیں، ذکر بھی علی، اسم بھی علی، ذکر بھی علی، اسم بھی علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب علی علی کا ذکر کرتے رہیں، علی کا ذکر کریں گے، علی کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ چپ کر گئے ہیں، بندوں نے کائنات کے نبی سے ہی تو پوچھا تھا یا نبی اللہ اگر ہم بیٹھے ہو تو ہم کیا کیا کریں؟ فرمایا کچھ نہیں، بس علی علی کیا کریں، بس علی علی کیا کریں۔ بندے نے اٹھ کے کہا تھا یا نبی اللہ پھر بتائے نا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ کائنات کے نبی نے کہا نماز پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، حج کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، مکے کا زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں۔ پھر پوچھا یا نبی اللہ بتائے نا مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ کائنات کے نبی نے کہا لباس پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، امامہ پہننے سے پتہ نہیں چلے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں، کیپ پہننے سے پتہ نہیں چلے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، عبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، مسکینوں کا احترام کرنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں۔ یا نبی اللہ بتائے نا مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ کائنات کے نبی کی آواز آئی حیدر علی میرے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا تذکرہ کرنا، اگر چہرہ خوشی سے کھل جائے تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق ہے۔
دونوں ہاتھ بلند کر کے اس ایٹماسفیئر کے اندر آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خون مودت کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند نعرہ سارے مل کے حیدری. فرمایا اسم بھی میں ہوں ذکر بھی میں ہوں. اب خدا قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ کے اور ذکر سے دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے. ابھی یہ آیت پڑھی پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 وہ آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون قیاما وقعودا علی جنوبہم. کچھ ایسے بھی ہیں جو کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو رکوع میں ذکر کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو لیٹ کے ذکر کرتے ہیں. بندے نے آ کے کہا یا نبی اللہ وہ کون ہیں جو کھڑے ہو کے بھی ذکر کرتے ہیں, جو رکوع میں بھی ذکر کرتے ہیں, جو لیٹ کے بھی ذکر کرتے ہیں؟ کائنات کے نبی نے کہا اگلے دن تم مسجد نبوی میں داخل ہو جانا, میں تمہیں بتا دوں گا وہ کون سے لوگ ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا, اگلا دن آ گیا. جیسے ہی اگلا دن آیا یہ بےتاب تھا سوال کے جواب کے لیے. اس نے آگے بڑھ کے کہا یا نبی اللہ میں نے کل آپ سے کہا تھا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الذین یذکرون قیاما وقعودا علی جنوبہم. کچھ ایسے بھی ہیں جو کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں, جو رکوع میں ذکر کرتے ہیں, جو لیٹ کے ذکر کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کل بتاؤں گا, آپ کہہ رہے تھے کل بتاؤں گا, وہ کل تو آج آ گئی ہے, پھر بتا دینا وہ کون سے ہے. کائنات کے نبی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان ابو ذر اور کمبر, سلمان ابو ذر اور کمبر. سلمان کی طرف دیکھا, اس نے جیسے ہی دیکھا سلمان کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا یا علی یا علی یا علی. کچھ ایسے بھی ہے جو کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہے جو رکوع میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہے جو لیٹ کے ذکر کرتے ہیں. سلمان کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا یا علی یا علی یا علی. کمبر کا رکوع میں آ کے کہہ رہا تھا یا علی یا علی یا علی. ابو ذر لیٹ کے کہہ رہا تھا یا علی یا علی. کائنات کے نبی نے کہا یہی تو وہ لوگ ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جن کے دلوں کو بڑا سکون ملتا. اسم ہے علی, ذکر ہے علی. اب اگلی آیت آنے لگی ہے یا میں تنہا رہ جاؤں گا یا بندوں کے چہرے نہ بگڑنے پائیں, کیونکہ فضائل آل محمد کے سن کے تو چہرے کھلنے چاہیے. لوگ غیروں کے فضائل پڑھیں تو کہتے ہیں ہمارے فلاں پیر نے یہ کارنامہ کیا, بندے نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو ہمارے مولا جیسا تو کسی کا مولا ہے ہی نہیں. توجہ عزیزان گرامی قدر کی. اب قرآن کی آیت آنے لگی ہے. قرآن کی آیت آپ نے سنی ہے, لیکن قرآن کی آیت آپ نے آدھی سنی ہے. آج میں اسے کمپلیٹ کر کے جانے لگا ہوں. اسم ذکر انا اسم اللہ العظم انا ذکر اللہ الاکبر. اللہ کا سب سے بڑا ذکر بھی میں علی, اللہ کا سب سے بڑا اسم بھی میں علی. اب سورہ عنکبوت کی آیت اکثر سکول کی دیوار پہ, مسجدوں پہ, ہر جگہ آپ بینروں پہ پڑھی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے. یہیں تک آیت آپ نے سنی. اگلا حصہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ الاکبر ولذکر اللہ الاکبر. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, روکے گی اسے. ولا ذکر اللہ الاکبر, جس کے ساتھ ذکر اکبر شامل ہوگا, جس کے ساتھ ذکر اکبر. سیڑھیاں والوں پتہ نہیں آپ پریشان ہو گئے ہیں, چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں کھلکھلا نہیں رہے. فرمایا وہ جو ہوگا وہی روکے گا اسے جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا, جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا. پوچھا گیا مولا یہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے, تو ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے جو پڑھتے نماز ہیں لیکن جوا بھی کھیلتے ہیں,
توجہ عزیزان گرامی، پڑھتے نماز ہیں لیکن دودھ میں پانی بھی ملاتے ہیں۔ میں ایسے نمازی بھی دیکھیں پڑھتے نماز ہے لیکن پھر بھی بے حیا ہے۔ مولا فرماتے تم نے کیا سمجھا صلاۃ سے مراد نماز ہے؟ مولا فرماتے قام الصلاۃ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت ہے جو تمہیں بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ میں نے صلاۃ کا ترجمہ ولایت کیا، میں نے اپنی طرف سے تو کیا نہیں کیونکہ مولا کی حدیث ہے۔ مولا فرماتے لیکن جنہیں ولایت سن کے پریشانی ہو گئی ان کے لیے ترجمہ نماز ہی کر دیتا ہوں تاکہ بات پھر آگے اگلی آیت میں کھل جائے گی۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ الاکبر، نماز بے حیائی سے روکے گی اسے جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا۔ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، جملہ یہی کہتا رہوں گا، نماز بے حیائی سے روکے گی اسے جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا، جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا، جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا، جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا۔ اور علی مسجد کوفہ کے منبر پہ کہہ رہے تھے انا ذکر اللہ الاکبر، اللہ کا سب سے بڑا ذکر میں علی ہوں۔ نماز بے حیائی سے روکے گی اسے جس کے ساتھ علی ہوگا۔ علی چھوڑ کے بندہ مصلی عبادت پہ آئے گا، مصلی لعنت کر کے کہے گا وہ دیکھو بے حیا آ گیا ہے۔ یا علی امیر المؤمنین ادرکنی، فرمایا روکے گی اسے جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا، اور ذکر ہے ہی علی، اسم ہے ہی علی۔ اب مولوی بھاگ کے جائے گا تو جائے گا کہاں؟ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے روکے گی اسے جس کے ساتھ ذکر اکبر ہوگا، علی ابن ابی طالب۔ کتاب کا نام ہے لماذا ذکر اسم علی فی القرآن کثیرا، لکھی ہے عراق میں، علامہ نجاتائی نے لکھی ہے۔ کتاب عربی میں ہے لیکن کچھ مہینوں کے بعد کام ہو رہا ہے، یہ اردو ٹرانسلیٹ بھی ہو جائے گی۔ اس کتاب کا ٹائٹل لماذا ذکر اسم علی فی القرآن کثیرا، عربی ٹائٹل ہے۔ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کیوں اس قدر زیادہ ہے علی کا نام قرآن میں۔ آہا زندہ باد زندہ باد، ہاتھوں کو بلند کر لینا بھائی۔ لماذا ذکر اسم علی فی القرآن کثیرا، کیوں اس قدر ہے علی کا نام قرآن میں۔ اس کتاب میں علامہ نجاتی فرماتے ہیں جب کائنات کے نبی معراج پہ گئے، ایک مرتبہ نہیں 120 معراجیں ہوئی ہیں نبی کو۔ یا علی یا علی یا علی، 120 معراجیں ہوئی ہیں نبی کو، اور جب نبی معراج پہ جاتے واپسی پہ آتے تو حکم پروردگار ہوتا میرا مصطفیٰ اپنی امت کو جا کے بتا دینا کہ علی واجب ہے۔ بولے وہی جس کی زبان ذکر کی امانت ہے بھائی، اپنی امت سے جا کے کہہ دینا کہ علی واجب ہے، اور علی سے کہہ دینا سیدہ آپ پہ واجب ہے، علی سے کہہ دینا سیدہ آپ پہ واجب ہے۔ جب یہ جملہ کائنات کے نبی کہتے جب میں معراج کے پردے کے قریب گیا، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو تھکاوٹ سے ہٹ کے، کیونکہ مشکل کشا کے ماننے والوں کو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ فضائل آل محمد آ رہے ہیں اپنے دلوں کو مزید ولایت سے معطر کرنا۔ فرمایا کائنات کے نبی نے جب میں معراج کے پردے کے بالکل قریب گیا، کائنات کے نبی نے کہا میں نے ایک آواز سنی لہجہ امیر المؤمنین میں، یا علی یا علی، میں چاہتا ہوں تمہارے جسم یہیں بیٹھے رہیں، تمہاری روحیں معراج کے پردے کے قریب معراج کا لطف اٹھائیں۔ کائنات کے نبی کہتے جیسے ہی میں معراج کے پردے کے قریب گیا، یقین کریں میں یہ فکرے یہ جملے ہر جگہ نہیں پڑھتا کیونکہ ہر جگہ مجمع ایسا ہوتا ہی نہیں۔ مجھے یقین ہے آپ میرا
جو لفظ ہے ایک ایک فکرہ وہ ضائع نہیں کریں گے. میں آپ علم دوست چہرے ہیں کیونکہ میں نے پہلے کہا مجھے دائیں بائیں کی گفتگو نہیں آتی. جب دیکھا کائنات کے نبی کہتے جیسے ہی میں معراج کے پردے کے قریب پہنچا میں نے لہجہ امیر المؤمنین میں جیسے ہی آواز سنی, آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. کہتے جیسے ہی کائنات نے سنا نا, کائنات کے نبی نے السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, اس وقت کائنات کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں جو زبان گھر میں بھائی بولتی ہے آج حبیب بھی کہہ رہی ہے. جو زبان گھر میں زندہ باد, جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں انہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے شہزادی کنین وہ ہاتھوں میں طاقت دیجئے گا, وہ فضائل آل محمد میں بلند ہو. گھر میں چوکوں میں گلیوں میں لڑائی کے لیے تو ہاتھ اٹھ سکتے ہیں لیکن ذکر کے لیے اٹھ جائیں تو کیا ہی کمال ہے. فرمایا جیسے ہی سنانا السلام علیکہ یا حبیب اللہ, اس وقت کائنات کے نبی مسکرا کے کہتے جو زبان گھر میں بھائی بولتی تھی آج حبیب بھی کہہ رہی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. اب آواز توحید آئی یا رسول اللہ اتحبہ, اے نبی آپ کو کسی سے محبت ہے؟ کائنات کے رسول مسکرا کے کہتے نام یا رب العالمین, ہاں ہے اے رب العالمین. جب اتنا جملہ کہا نا آواز توحید آئی. میرا مصطفیٰ پھر بتائیں نا آپ کا علی کے متعلق اظہار محبت کیسا ہے؟ آپ جب علی سے محبت کرتے ہیں اس کا اظہار محبت کیسا ہے؟ کائنات کے نبی فرماتے ہیں یاسین طٰہٰ مزمل مدثر نبی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں علی سے محبت کروں میں اپنی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ والی زبان سے علی کے فضائل بیان کرتا ہوں. جب مجھے علی سے محبت ہو میں اپنی زبان سے علی کے فضائل بیان کرتا ہوں. جب مجھے اور زیادہ علی سے محبت ہو میں علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرتا. ہائے ہائے زندہ باد. جب مجھے اور زیادہ محبت ہو میں علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرتا ہوں. قبلہ محسن نقوی کہا کرتے تھے آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبہ تلاش کر معراج پہ بتا بلا فصل کون تھا. سامعین گرامی قدر جیسے ہی کہا اتحبہ, ہاں ہے محبت. اب کیونکہ وقت گزر رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں فضائل پڑھ کے 2 جملے مصاحب کے پڑھ دوں. جیسے ہی کہا اتحبہ فرمایا نعم یا رب العالمین, ہاں ہے محبت ہے مجھے. فرمایا جب مجھے علی سے محبت ہو تو میں اپنی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان سے علی کے فضائل بیان کرتا ہوں. جب مجھے اور زیادہ محبت ہو میں علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتا ہوں. جب اتنا جملہ کہا نا آواز توحید آئی یا نبی اللہ کیا کہنے آپ کے اظہار محبت کے. میں بھی تو 18,000 عالمین کا رب ہوں. مجھ سے نہیں پوچھیں گے مجھے علی سے کتنی محبت ہے, مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ مجھے علی سے کتنی محبت ہے. کائنات کے نبی کہتے پروردگار پھر آپ بھی بتائے نا آپ کو علی سے کتنی محبت ہے, آپ بھی تو بتائے نا آپ کو علی سے کتنی محبت ہے, آپ بھی تو بتائے نا آپ کو علی سے کتنی محبت ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. اس وقت آواز سے توحید آئی مجھے علی سے اتنی محبت ہے. آدم کو میں تب تک آدم صفی اللہ نہیں بنایا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. نوح کو تب تک رجی اللہ نہیں بنایا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. ابراہیم کو خلیل اللہ تب تک نہیں بنایا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. اسماعیل کو ذب اللہ تب تک نہیں بنایا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. موسیٰ کو کلیم اللہ تب تک نہیں بنایا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. عیسیٰ کو تب تک روح اللہ نہیں بنایا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا.
आदम से लेके ईसा तक के जितने नबी है ये क्या बार बार बनाता गया, लेकिन अली की मोहब्बत में बनाता गया। खुदा ने कहा मुझे अली से इतनी मोहब्बत है, मैं ऐसी ऐसी कौम को खलक करूंगा जो अली के नाम पे मर सकते हैं। जो कुछ ऐसे होंगे जिनको उम्मी मारेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको अब्बासी मारेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको फिरौन शाम वाले मारेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सूली पे लटकाया जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनकी जुबान को काटा जाएगा, लेकिन मैं ऐसी कौम को खलक करूंगा वो उनके सर काटे जाएंगे लेकिन अली की विलायत पे समझौता नहीं करेंगे, उनकी नस्लें कुर्बान हो जाएंगी लेकिन अली की विलायत पे कभी समझौता नहीं करेंगे। आवाज़ तौहीद आई, मुझे अली से बड़ी मोहब्बत है। कायनात के रसूल की आवाज़ आई, मरहबा मेरे परवरदिगार, क्या कहने आपको और अली से कितनी मोहब्बत है, और अली से कितनी मोहब्बत है। आवाज़ तौहीद आई, मुझे सुनना चाहता है जमाना कि मुझे अल्लाह को अली से कितनी मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी अशतक़्तु लहू अस्मान फसम्मैतु अली इब्न अबी तालिब। सुनना चाहता है कि परवरदिगार को अली से कितनी मोहब्बत है तो सुने जमाना, पूरी कायनात मुझे अल्लाह को अली कहती है और मैं अबू तालिब के बेटे को अली। पूरा जमाना मुझ अल्लाह को अली कहता है और मैं अबू तालिब के बेटे को अली कहता हूँ।